بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ 4 ایسے نوافل جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، آپ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، آپ کے نصیب کے فیصلے کروا سکتے ہیں، آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور کر سکتے ہیں، آپ کے بچھڑے ہوں کو ملا سکتے ہیں۔ 4 ایسے نوافل جو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان کی نیت، ان کے پڑھنے کا طریقہ اور ان کو کس وقت پڑھنا ہے، پوری ترتیب آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ آج 4 محرم الحرام کا دن ہے۔ اس میں وقت کو بدلنے کا، نصیب کو بدلنے کا، تقدیر کو بدلنے کا بہت سنہری اور اہم موقع ہے ہمارے پاس، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس ماہ محرم میں آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں، آپ اپنا نصیب اللہ کی ذات عالی سے بدلوا سکتے ہیں، اپنا وقت آپ بدلوا سکتے ہیں۔ اب وہ کیسے بدلائیں گے؟ اللہ کی ذات عالی سے ایک دعا مانگنی ہے، اللہ کی ذات سے ایک دعا مانگنی ہے۔ اب ایک ہوتا ہے دعا کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے دعا کرنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ میرے عزیزو، ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم دعا کرتے نہیں ہیں۔ اگر ہم دعا کو کرنا شروع کر دیں گے، اللہ ہمارے حالات بدل دے گا۔ اب اس میں 2 طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی ذات عالی سے خوب گڑ گڑا کر مناجات کرنا، اس سے سرگوشی کرنا، اللہ کی ذات عالی سے مانگنا اور اس سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، اس سے دل کی باتیں کرنا۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ وہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے رب سے سرگوشی کریں، دل کی باتیں کریں، راز کی باتیں کریں، اور پھر ہم جو دعا مانگیں اس دعا کو اللہ شرف قبولیت عطا کرے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا 2 باتیں ہیں، ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا کرنا۔ ہم نے دعا پڑھنی نہیں ہے، ہم نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ کی ذات عالی کو منا لینا ہے، اللہ کی ذات عالی کو راضی کر لینا ہے، اور ایسا راضی کرنا ہے، ایسا راضی کرنا ہے کہ اللہ کبھی ہم سے نہ روٹھے، کبھی ہم سے ناراض نہ ہو۔ 4 نوافل ہیں جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے 2 کر کے یا اکٹھے ان کو ادا کرنا ہے، اور اگر آپ نے ادا کر لیے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، نصیب بدل جائے گا۔ صحابہ کرام میں کیا تھا؟ کوئی لمبے چوڑے بزنس نہیں تھے، لمبے چوڑے کاروباری سلسلے نہیں تھے، صرف ان کے پاس نماز تھی۔ یا رسول اللہ، نمک ختم ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، گھر سے اشیاء خورد و نوش ختم ہو گئی ہیں۔ یا رسول اللہ، کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا فرماتے؟ پیسے نہیں نکال کے دیتے تھے، حضور وضو کا طریقہ سکھاتے تھے، مسجد کا راہ بتاتے تھے کہ بھائی وضو کرو، مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دے دے گا، اور ایسا دے گا کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آج یہاں پہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ کی بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج کے دور کا غریب آدمی اللہ سے مانگتا ہے، امیر آدمی دعا بھی نہیں مانگتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ کو سمجھاتا چلوں۔ اکثر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ نماز جمعہ کے بعد جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو تقریباً 50% نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر دعا مانگے ہی مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب جب اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے، اس میں گناہ گار بھی ہے، اس میں اللہ کا ولی بھی موجود ہوتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ صلح کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ سب کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را امیر ہو اللہ سے مانگو، غریب ہو اللہ سے مانگو۔ اگر اللہ نے رزق بہت دیا ہے تو رزق میں برکت مانگو، صحت مانگو، تندرستی مانگو، اولاد کی سلامتی مانگو، ضرور مانگو۔ اور پھر یہ وہ واحد در ہے
کہ جس در سے نہ مانگنے پر وہ مالک ناراض ہو جاتا ہے، وہ آقا ناراض ہو جاتا ہے، وہ بادشاہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ احکم الحاکمین ناراض ہو جاتا ہے، وہ شہنشاہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس سے نہیں مانگتے وہ ہم سے روٹھ جاتا ہے، وہ ہم سے پیار نہیں کرتا ہے، اور جب ہم اس سے مانگتے ہیں اس کے پیچھے پڑتے ہیں، وہ کہتا ہے رات کی تنہائی میں میرا دروازہ کھٹکھٹا میں لبیک کہوں گا، دن کی روشنی میں میرے دروازے پہ آ میں تجھے لبیک کہوں گا۔ جب بھی 24 گھنٹوں میں تو میرے پاس آئے گا، میرا گھر کا دروازہ تجھے کھلا ہوا ملے گا، اور تو جو مانگے گا تجھے بہت زیادہ، تیرے نصیب، تیرے بخت، تیرے مقدر سے زیادہ میں تجھ کو عطا کر دوں گا۔ شرط یہ ہے تو مجھ سے مانگ تو صحیح، میرے سے باتیں تو کر، مجھ سے سرگوشی تو کر، میرے گھر تو آ، میرے دروازے پہ تو آ، میرے دروازے پہ دستک تو دے، میں تیری جھولیاں بھر دوں گا، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تیری 7 نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آ تو صحیح، میرا رب بلا رہا ہے، ہم جاتے نہیں ہیں۔ تو آج آپ کو اللہ سے ہر دعا قبول ہونے کا ایک بڑا زبردست مجرب عمل آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ عمل عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کی برکت سے ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر ثواب ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ عمل کرنا ہے آپ نے دعا کی قبولیت کے لیے، تمام دکھوں اور غموں کا مداوع کرنے کے لیے، اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت باندھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، 1 رکعت کو مکمل کر لینا ہے۔ جب آپ نے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر رکعت کو مکمل کر لینا ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق باقی 2 رکعت نفل بھی آپ نے مکمل کرنی ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہوں گے کہ جن کو آیت الکرسی نہیں آتی ہوگی۔ اگر آپ کو آیت الکرسی نہیں آتی تو آپ ان 4 رکعتوں میں سورۃ اخلاص ہی 11 مرتبہ پڑھ لیں، پھر بھی انشاءاللہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ جب آپ نے عمل مکمل کر لینا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، قرآن کھول کر اوپر سے دیکھ کے آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر اپنے رب سے دعا مانگنی۔ پھر جو بھی آپ اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہیں، جو آپ کا مسئلہ مسائل ہے، اس سے مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے اور محرم الحرام کے مہینے کی برکت سے اللہ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے ظہر کی نماز کے بعد یا پھر مغرب کی نماز کے بعد، یعنی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اذان فجر تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ ساری رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ 4 محرم الحرام کے دن 4 نوافل کا ایک بڑا ہی باکمال عمل شیئر کیا۔ یقیناً ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے اس کے تمام حالات کو بدل دے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات زندگی بدل جائیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند کر کے نا اپنا سامان۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں
تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔